الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صدق اللہ العظیم۔ آج چھویں پارے چھٹا پارہ لا یحب اللہ الجہر، اس کے مضامین کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خالق کائنات نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا اور قانون بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ ظالم کی کسی کو شکایت کرتا ہے یا عدالت میں چارہ جوئی کرتا ہے تو یہ عدل و انصاف ہے، جرائم اور ظلم کے بند ہونے کا سبب ہے۔ مظلوم کا آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا یہ غیبت بھی نہیں ہے، لیکن اگر مظلوم صبر کرے اور معاف کر دے تو آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہاں پر دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ مظلوم کا اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا یہ بالکل عدل و انصاف ہے، اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ سے ظلم ختم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا فرما دیا کہ اگر صبر کرے، معاف کرے تو پھر اس کو آخرت میں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اسی پارہ میں خالق کائنات نے یہودیوں کے دعویٰ کی تردید کی۔ وہ دعویٰ یہ تھا، یہود کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ یہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی پارہ میں عقیدہ تثلیث کی بھی تردید فرمائی، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ نصارہ کے تین فرقے تھے، ایک کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، اور دوسرا فرقہ کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تیسرا کہتا تھا کہ تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ یہاں ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا شدہ انسان، بشر اور اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے کلالہ کے بارے میں، اس کی میراث کے بارے میں بیان فرمایا، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی اولاد اور والدین نہ ہوں۔ تجہیز، تکفین، قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد کلالہ کی ایک بہن ہو تو اسے نصف، دو یا زیادہ ہوں تو 2/3، بھائی ہو تو ساری وراثت، بہن بھائی دونوں ہوں تو مذکر کو مؤنث سے 2 گنا ملے گا۔ یہ اس کی وراثت کی تقسیم ہے۔ اور چھٹے پارے میں ہی سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس سورت میں حلال اور حرام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں عہد کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔
اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ معاہدات کو، اپنے معاہدوں کو، اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرو۔ ان سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے ایمان و اطاعت کے متعلق لیے ہیں، یا مراد وہ معاہدات ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہیں، اور دونوں بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں 9 چیزوں کی حرمت کا بیان بھی فرمایا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار بہنے والا خون، خنزیر اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ حرام ہے، اور جو جانور گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو، جو سخت ضرب کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہو، جو اوپر سے نیچے لڑکتا ہوا گرا اور مر گیا، اور جو کسی ٹکر